کہانی 1947 میں پاکستان بننے کے فوراً بعد سے شروع ہوتی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک گمبھیر صورتحال کا سامنا تھا کہ انڈیا میں بھی اگر زیادہ نہ صحیح تو اتنی تعداد کے مسلمان ضرور رہ جائیں گے جتنے کہ اس نئے بننے والے ملک پاکستان میں ہوں گے۔ یہ بات اس حقیقت سے مزید واضح ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم نے اسی تناظر میں اپنی مشہور تقریر 11 اگست 1947 کے موقع پر یہ تاریخی بات کہی کہ مذہب کا ریاستی امور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس تقریر کے 2 سال بعد ایک قرارداد مقاصد پاس کی گئی جس کے متعلق یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ یہ بننے والے آئین کا خلاصہ ہوگا۔ اور پوچھئے کہ یہ سارا کچھ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ایک مشہور شخصیت اور اسکالر ابو الاعلیٰ مودودی کی تحریک پاکستان اور بعد میں کی جانے والی تمام انفرادی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ مودودی صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے اور عمومی صورتحال سے برعکس مودودی صرف مولانا ہی نہ تھے بلکہ ایک منجھے ہوئے صحافی بھی تھے جنہیں زمانہ پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف مسلمان قوم پرستوں پر تند و تیز لکھا بلکہ بہت سے دیوبندی اور بریلوی علماء کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ تو جب 1956 میں پہلا آئین ترتیب دیا گیا تو ریاست کا نام جو کہ جمہوریہ پاکستان تھا بدل کر اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ اسی معاملے کے پیش نظر 1958 میں اس وقت کے صدر اسکندر مرزا نے بیان دیا کہ یہ اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے بیچنے کے مترادف ہے، لہٰذا اس نے اسمبلیاں توڑ کر ملک میں پہلے مارشل لا کو لا کھڑا کیا۔ اس مارشل لا کے لگنے میں جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کا ساتھ دیا، لیکن ٹھیک 20 دن بعد خود اسکندر مرزا کو ایوب خان نے فارغ کر دیا اور ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 1962 میں ایوب خان ایک نیا آئین لے کر آیا جس میں اس نے پاکستانیوں کی پاکستانیت کو مقدم رکھتے ہوئے کچھ وضاحتیں شامل کی کہ پاکستان ایک ماڈرن اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی تعلیمات کو جدید دنیا کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر پورا کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتوں میں سے بائیں بازو کی جماعت عوامی نیشنل پارٹی نے اس کی کھل کر مخالفت اس لیے کی کہ اسے آئین میں سرمایہ دارانہ نظام کے لیے راستہ ہموار کیا گیا نظر آ رہا تھا، جبکہ دائیں بازو کی بڑی جماعت جماعت اسلامی نے ایوب کے جدید اور لبرل نظریات کو آئین میں پا کر اس آئین کی مخالفت کی۔ پاکستان میں سیاسی حالات اس سے پہلے ہی بہت پیچیدہ تھے مگر پھر ایوب نے 1969 میں اقتدار جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ 1970 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان کی پارٹی عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتیں۔ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخاب جیتا۔ مجیب کو اقتدار کا انتقال جب التوا کا شکار ہوا تو مشرقی پاکستان میں جنگ کی صورتحال بن گئی۔ اس جنگ کا نتیجہ 1971 میں ایک نئی آزاد خود مختار ریاست بنگلہ دیش کے بننے کی صورت میں نکلا۔ دسمبر 1971 میں اختیارات اور اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو ہی منتقل کیے گئے۔ 1972 میں مطالعہ پاکستان کو اسکولوں میں لازمی مضمون قرار دیا گیا۔ بے شک بھٹو کی پارٹی ایک سوشلسٹ، لبرل اور سیکولر پارٹی تھی مگر پھر بھی اس نے 1973 میں اس وقت کی تمام پارٹیوں کی متفقہ منظوری سے پاکستان کا نیا آئین پیش کیا جس میں پاکستان کو پھر سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی لکھا گیا۔ 1976 میں قومی اتحاد پاکستان نیشنل الائنس کے جھنڈے تلے 9 مذہبی اینٹی بھٹو اینٹی سیکولر پارٹیوں نے آپس میں ایکا کیا۔ 1977 میں بھٹو نے اسی قومی اتحاد کی سب سے بڑی جماعت جمعیت العلماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان سے مذاکرات کیے اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک میں ہفتہ وار چھٹی اتوار کی بجائے جمعہ کے دن ہوگی۔ بھٹو نے شراب اور شراب خانوں اور نائٹ کلبز پر پابندی لگا کر انہیں بھی بند کروا دیا، لیکن یہ کام بھی اسے جھٹکا لگنے سے نہ بچا سکا۔ 1977 میں اس کے اپنے جنرل نے اسے معطل کیا، گرفتار کیا اور ایک شرمناک ٹرائل کے بعد پھانسی دے دی۔ یہ جنرل ضیاء الحق تھا۔ اس نے مارشل لا کے بعد جلد ہی کچھ ایسے کام کیے جس سے پتہ چلا کہ وہ پاکستانیت کو ایک نیا روپ دینا چاہ رہا ہے۔
اس کا آغاز اس نے قائد اعظم کی مشہور تقریر جو انہوں نے 11 اگست 1947 میں کی کہ مذہب کا ریاست کے امور سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اس تقریر کے نشر و اشاعت پر پابندی عائد کر دی۔ اگلا کام جناح کے نعرے اتحاد ایمان تنظیم کو ایمان اتحاد تنظیم میں بدلا گیا، ایمان کو اتحاد سے پہلے لکھا گیا۔ مذہب اس وقت ضیاء کے لیے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا سب سے بہترین ہتھیار ثابت ہوا، خاص کر ایسے ملک میں جہاں امیر اور مڈل کلاس نے سعودی عرب دیکھ رکھا تھا کہ وہاں مذہب کیسی کیسی نعمتوں کی فراوانی بخش رہا ہے، جبکہ سعودی تو اس وقت تیل بیچ کر ڈالروں سے اپنا ملک تعمیر کر رہے تھے۔ سب سے نقصان دہ پہلو یہ تھا کہ ضیاء کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا تھا جو ملک کو صرف مسلمانوں کا ملک سمجھتا تھا، جس میں کسی اور نسل، مذہب یا فرقے کو سانس لینے کی اجازت نہ تھی۔ یہ سب مذہب کے متشدد خود ساختہ بیانیے کو پروان چڑھانے کا نتیجہ تھا، جس میں مذہب کو اتنے چھوٹے دائرے میں رکھا گیا کہ تنگ نظری کا گماں پڑتا تھا۔ اس طبقے کو عام عوام کی بھیڑ سے نکال کر ملکی دھارے میں لایا گیا تو بہت سے دوسرے مذاہب اور فرقوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا۔ 1988 کی ایک صبح ایک جہاز C-130 نے بھاولپور سے اڑان بھری اور 2 منٹس بعد ہی طیارہ ایک دھماکے کے نتیجے میں زمین بوس ہو گیا۔ اس طیارے میں پاکستان کے بڑے بڑے عسکری اور سول افسران کے ساتھ جنرل ضیاء الحق بھی سوار تھا۔ کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ 1988 میں ہی انتخابات ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی قیادت میں الیکشن جیت گئی۔ بے نظیر بھٹو پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ 2 سال بعد ہی صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرا دی کہ حکومت کرپشن کی مرتکب ہے اور نااہل ہے۔ 1990 میں نئے انتخابات ہوئے اور نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ آپ کو لگے گا کہ اس بار جمہوریت کو استحکام مل رہا ہے، مگر نہیں۔ نواز شریف کو بھی کرپشن اور نااہلی کے الزامات لگا کر حکومت گرا دی گئی۔ 1993 میں پھر انتخابات ہوئے۔ بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی اور فاروق لغاری جو کہ پیپلز پارٹی کے ممبر بھی تھے اور صدر پاکستان بھی، انہوں نے اسمبلیاں پھر سے توڑ دی کہ حکومت کرپٹ ہے۔ 1998 میں پھر سے عام انتخابات ہوئے۔ 9 سالوں میں یہ چوتھے عام انتخابات تھے۔ نواز شریف کو اکثریت ملی اور وہ بھی دوسری بار وزیر اعظم بنے۔ 2 سال بعد جنرل مشرف نے حکومت سے بغاوت کی، نواز شریف کو قید کیا اور ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر کے خود ملکی کنٹرول سنبھال لیا۔ تب پھر پاکستان نے ایک لمبے وقت کے لیے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو جھیلا تو 2008 میں پھر سے عام انتخابات ہوئے۔ یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم منتخب ہوئے، آصف علی زرداری صدر بنے۔ یوسف رضا گیلانی تو اپنی مدت پوری نہ کر سکے، مگر صدر زرداری اور حکومت اپنے 5 سال مکمل کر گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی جمہوری حکومت نے اپنی مدت پوری کی ہو۔ نگران حکومت بنائی گئی۔ 2013 میں عام انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف نے تیسری بار وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، مگر اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی پھر سے ان پر کرپشن کے الزامات لگا کر نااہل کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ حکومت نے 5 سال پورے کیے اور کیئر ٹیکر حکومت کی نگرانی میں 2018 میں پھر سے عام انتخابات ہوئے۔ عمران خان مبینہ طور پر لوٹی پوٹی عوام کے مسیحا اور کرپشن کے خاتمے کے نظریے کے ساتھ اس الیکشن میں کامیاب ہوئے اور وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ آج ان کو عہدہ سنبھالے 3 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ ملک پھر سے عسکری اور سول انتظامیہ کے ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے جمہوریت کو لے کر چل رہا ہے۔ کیسا چل رہا ہے یہ آپ ضرور بتائیے گا۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنا ہے کہ ملک بہت خطرے سے دوچار ہے۔ یہی ہمارے والدین نے اور پھر ان کے والدین نے بھی اپنے والدین سے سن رکھا کہ ملک خطرے سے دوچار ہے۔ دعا ہے کہ اب کہ یہ مبینہ خطرہ ٹل ہی جائے تاکہ ملک میں امن ہو اور ملک ترقی کر سکے۔ مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔